بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الدعاء شہر رمضان: اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال واقض لی فیہ الحوائج والآمال. یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال، یا عالما بما فی الصدور العالمین، یا عالما بما فی صدور العالمین، صلی علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہ پاک یہ ہماری عبادات اور اعمال ماہ مبارک رمضان قبول فرمائے، منظور فرمائے اور تمام مومنین مومنات کو آفات ارضی سماوی سے محفوظ فرمائے. ایک بہت بڑے تربیتی پلان کی طرف کہ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی خود سازی، احوال سازی اور خانوادہ سازی اور معاشرہ سازی کے لیے ایک بہترین پیکیج ماہ مبارک رمضان میں بہت مختصر دعاؤں لیکن بہت ہی مطالب اور مفاہیم میں بہت زیادہ گہرائی ہے کہ اگر ان مطالب کو اپنی زندگی کا انسان سرمایہ قرار دے تو ہر قدم پہ انسان کو سعادت اور کامیابی اور کامرانی کے انسان کے لیے نوید قرار پائے گی. تو ماہ مبارک رمضان کے 17ویں دن کی دعا ہے کہ جس میں ارشاد فرمائے کہ اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال. پروردگار آج کے دن اس مبارک مہینے میں تو مجھے اعمال صالحہ گڈ ڈیڈز بجا لانے کی ہدایت فرما. واقض لی فیہ الحوائج والآمال، اور میری حاجات اور میری آرزوؤں، میری امیدوں کو تو پورا فرما. یا من لا یحتاج الی تفسیر والسؤال، اے وہ ذات جو کسی تفسیر اور کسی سوال کی محتاج نہیں ہے. یا عالما بما فی صدور العالمین، اے وہ ذات جو تمام جہانوں کے دلوں کے احوال اور اسرار کو جاننے والا ہے. معبود صلی علی محمد وآلہ الطاہرین. پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. بہت ہی مفاہیم اور مطالب اور معارف اور حقائق سے سرشار دعا ہے کہ جو ان تعلیمات کو دل و جان سے ان پہ عمل پیرا ہوتا ہے تو خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ جتنا ہی خطا کار کیوں نہ ہو. تو یہ تعلیمات ایسی ہیں، یہ سلسلہ رحمت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی رحمت کے لیے، جس وجہ سے کہ شہر الرحمت میں انسان داخل ہے،
اللہ کی ضیافت میں زندگی گزار رہا ہے۔ یہاں اس دعا میں بہت مہم مطالب اور مفاہیم کی طرف متوجہ کیا کہ جن میں 4 مطلب بہت مہم ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اعمال صالحہ کی ہدایت کی درخواست کی گئی ہے، اور دوسری بات حوائج اور امیدوں کی برآوری کی التجا کی گئی ہے، اور تیسری چیز ہے کہ خدا دلوں کا رازدان ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ پروردگار محمد و آل محمد پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اس کی دعا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز کہ جس کی طرف سب سے پہلا مطلب کہ جس کے لیے وہ فرمایا گیا کہ اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال، پروردگار اس مہینے میں تو مجھے اعمال صالحہ کی ہدایت فرما۔ تو اصل میں کیا ہے کہ اعمال صالحہ نمائش کرتے ہیں، انسان کے بنیاد بنتی ہے نا۔ تمام اعمال کی جو بنیاد ہے وہ انسان کا کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان پہ سارے انسان کے اعمال، گڈ ڈیڈز، گڈ ایکشن، سارے کے سارے اس پہ موقوف ہوتے ہیں۔ فاؤنڈیشن انسان کے اعمال کی وہ انسان کا فیتھ، انسان کا بیلیف اور انسان کا ایمان ہوا کرتا ہے۔ یہ عمل کیا کرتا ہے؟ عمل سے انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے، یعنی عمل نمائش کر رہا ہے، ایگزیبیشن لگاتا ہے۔ یہ عمل سے انسان ایگزیبیٹ کر رہا ہوتا ہے کس کے؟ اس کی ساری جتنی حرکات ہیں، اس کے سارے سکنات ہیں، سارے کے سارے ایمان کا پتہ دیتے ہیں۔ اور اصل میں یہ اعمال کیا کرتے ہیں؟ نقشہ کھینچتے ہیں، تصویر بناتے ہیں انسان کے اعمال کی۔ جتنا انسان کا ایمان اچھا ہے اتنے ہی انسان کے عمل صالح بھی اچھے ہوں گے، اور جتنا انسان کا ایمان ناقص ہے اسی طرف وہ عملی میدان میں کمزوری دکھاتا رہے گا۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ دیکھو، جب ایک انسان ایمان اور عمل صالح کے ذریعے زندگی گزارتا ہے تو اصل میں حقیقت میں وہ ایک پاکیزہ زندگی کی طرف، یا اسے سیکریڈ لائف کہا جائے، ہولی لائف کہا جائے، وہ گزار رہا ہوتا ہے۔ خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے، اس میں کوئی ڈسٹنکشن اس جہت کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہے کہ مرد اگر اچھے عمل کرے گا تو اس کے لیے حیات طیبہ ہے، عورت اگر اچھے عمل کرے گی تو اس کے لیے نہیں۔ جو بھی مرد ہے، میل اینڈ فیمیل، دیر از نو اینی ڈسٹنکشن، اس کے لیے نہیں کہا گیا کوئی خاص جو ہے نا وہ امتیاز یہاں کے اوپر نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں پہ کسی قسم کی کوئی ترجیحات ہیں کہ اگر عورت عمل کرے گی تو اسے اس طرح نہیں، بلکہ مرد عورت جو بھی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو مرد ہے، جو عورت ہے، میل اینڈ فیمیل، کوئی فرق نہیں ہے کہ جو شخص بھی اعمال صالح انجام دے گا، بشرط کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ صاحب ایمان ہم اسے کیا کریں گے؟ پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور انہیں بہتر اجر دیں گے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھا آپ نے کہ اسلام نے کتنے معیار کیا قرار دیا ہے کہ جو شخص صاحب ایمان ہے، مومن ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اچھے اعمال انجام دے رہا ہے تو اس کے لیے پروردگار نے پاکیزہ زندگی کی نوید دی ہے، پاکیزہ زندگی کی بشارت دی ہے۔ اب یہ ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے، یہ عمل صالح ہیں کہ جو قبر میں انسان کے مونس، قبر میں انسان کے مددگار بنیں گے، انسان کی ہیلپ کریں گے، انسان کی اسسٹنس کریں گے، انسان کو ایسوسیٹ کریں گے، وہاں پہ اس کی جو ہے وہ کمپنی بنے گی، وہاں پہ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ انسان کے ساتھی بن کر، اور یہ ایک فرینڈ ہوتے ہوئے، ایک رفیق ہوتے ہوئے رفاقت کریں گے قبر میں۔ اس طرح روایت میں ہے کہ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ تم میں سے ہر شخص کے 3 دوست ہیں۔ ایک وہ دوست ہے کہ جو تمہاری معاشی زندگی اکنامکس کو جو ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں، اور تمہارے جو دنیاوی وسائل ہیں انہیں مہیا کرتے ہیں، اور وہ ہے تمہارا مال۔ مال سے انسان معاشی زندگی کو جو ہے وہ امپروو کرتا ہے اور دنیاوی جو وسائل ہیں اس سے پورے کرتا ہے۔ اور دوسرا تمہارا دوست ہے کہ جو تمہیں قبر کی دیواروں تک تمہیں پہنچا کے دفن کر کے وہاں سے تم چلے آتے ہیں، اور وہ تمہارے کیا ہیں؟ عزیز و اقارب ہیں۔ اور تیسرا کیا ہے؟ تمہارا دوست وہ کیا ہے کہ جو ہر منزل میں تمہارے ساتھ ہے، خواہ تم زندگی میں ہو یا تم عالم نزع کی صورت میں ہو، جان کنی کی صورت میں ہو، عالم برزخ کی صورت میں ہو، یا تم محشر میں پہنچو تو ہر جگہ پہ میدان محشر بھی تمہیں کام آئے گا، عالم برزخ میں بھی تمہارا نور بن کر تمہارے سامنے آئے گا، پل صراط پہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وہ انسان کے اعمال ہیں، اعمال صالح۔ جیسا بھی انسان عمل کرتا ہے وہ پھر باہر کے انسان کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اچھا عمل کرے گا تو نور بن کر آئے گا، برا عمل کرے گا تو زحمتوں کی صورت میں اسے، عذاب کی صورت میں، پنشمنٹ کی صورت میں، سانپ بچھو کی صورت میں اسے باہر کا اس کو دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ ہے کہ جو انسان بولتا ہے وہی کچھ کاٹتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئے گا وہی وہاں پہ کاٹ لے گا۔ تو یہ ہے کہ پھر یہاں تک یہ بھی بتا دیا گیا کہ انسان کے جو اعمال، حتیٰ کہ انہی اعمال صالحہ کی وجہ سے انسان کے بہشت کے درجات بھی طے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کی، یا رسول اللہ، یہ بہشت کے درجات جو ہیں، بہشت کے درجات کس طرح تقسیم ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اعمال صالحہ سے بہشت کے درجات کی تقسیم بندی ہوگی۔ اگر اس کے اچھے اعمال ہیں تو اس میں بہشت میں درجہ اس کا اچھا ہوگا، اگر اس کے اعمال کمزور ہیں تو پھر اسی کمزوری کی وجہ سے اس کا درجہ بھی کمزور پڑ جائے گا۔ بس یہی کیا ہوتا ہے کہ یہ اعمال صالحہ ہیں جن سے انسان تقرب الہی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور انسان اپنی حوائج، انسان اپنی آرزوئیں، انسان اپنی امنگیں، انسان اپنی وشز اس تک پہنچتا ہے، اور انسان کی دعائیں بارگاہ ربوبیت میں قبول ہوتی ہیں۔ بغیر انسان عمل صالح کے کہے کہ ماشاءاللہ ہم تو جو ہے نا بغیر کسی عمل کے بھی انسان پہنچتا ہے، تو نہیں، یہ کام جو ہے نا وہ مشکل ہے، اس وجہ سے کہ معصومین علیہ السلام نے جس بات کی سفارش کی ہے وہ یہی کہا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون۔ قرآن نے بھی اسی کی طرف متوجہ کیا، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں خواہ جو ہیں اس قسم کی بات کرتے ہو کہ جس پہ تم عمل نہیں کرتے؟ تو عملی زندگی کے بغیر انسان کے نہ فیتھ کی نمائش ہوتی ہے اور نہ ہی انسان کے ایمان کی۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تکم ممن یرجو الآخرۃ بغیر عمل، تم اس شخص کی طرح مت ہو جانا کہ جو آخرت کو بغیر کسی عمل کے وہ تلاش کرتا ہے، اور اس شخص کی طرف مت ہو جاؤ کہ جو عمل کے بغیر آخرت کی امید رکھتا ہے۔ یحب الصالحین ولا یعمل عملہم، جو نیک اور صالحین سے تو محبت کرتا ہے مگر ان جیسا عمل نہیں کرتا، تو ایسے شخص کی طرح بھی مت ہو جاؤ کہ دوسروں جو صالحین ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے مصطفیٰ اور مجتبیٰ بندے ہیں، ان کی تو کیا کرتا ہے؟ ان کے ساتھ محبت کا دعوے دار ہے، مگر ان کے عمل پہ عمل پیرا نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ محبت ہمیشہ ثبوت چاہتی ہے، تو ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور امام نقی الہادی علیہ السلام فرماتے کہ الناس فی الدنیا بالاموال وفی الآخرت بالاعمال، دنیا میں لوگ کیا ہیں؟
مال کے ذریعے ان کی پہچان ہوتی ہے، ان معیار بناتے ہیں، ہاں اس کے پاس اتنا مال ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے، اس کے پاس اتنی ثروت ہے، اتنا کہتے ہیں بعض اوقات وہ تو بڑے مقدر والا ہے، بڑی قسمت والا ہے، اس کی تو بس قسمت کھل چکی ہے چونکہ اس کے پاس مال آ گیا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ کے صحابی بعض کہتے تھے جب قارون کے ان مال سے لدے ہوئے ان اونٹوں کو دیکھتے تھے، ان چابیوں کو دیکھتے تھے کہ جن پہ ان کے خزانے کی چابیاں جاتی تھیں، تو کہتے تھے کہ کیا بات ہے، کیا اللہ نے اس پہ کرم کی ہو کہ اتنا ایسے مال جتنا ہمارے پاس، کاش ہمارے پاس بھی ہوتا۔ نہیں ہے، مال معیار زندگی نہیں ہے، ایمان معیار زندگی ہے، کردار معیار زندگی ہے، انسان کا فیت معیار زندگی ہے، ایمان و عمل صالح معیار زندگی بنا کرتے ہیں، مال معیار زندگی نہیں ہے۔ لیکن دنیا والوں کو تو انسان کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسی وجہ سے مولا نے فرمایا کہ الناس فی الدنیا بالاموال وفی الآخرت بالاعمال، لیکن انہیں خبر نہیں کہ آخرت میں مال کو تولا نہیں جائے گا، آخرت میں انسان کے اعمال سے اس کی سنجش ہوگی، آخرت میں اس کا نیک عمل کام آئیں گے۔ دنیا میں ٹھیک ہے مال کے ذریعے وہ اپنا معیار اور سنجش اور میزان قرار دیتا ہے، تو کیا ہے کہ بہترین عمل کیا ہے کہ جس کی طرف ہمیں دیکھنا ہے، بہترین عمل معصوم فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ افضل اور بہترین عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ لوقتها وبر الوالدین والجہاد فی سبیل اللہ۔ تین چیزیں بہت نیک ہیں، بہت افضل ہیں، ان پہ عمل کیا کرو، افضل اور بہترین عمل ہیں۔ وہ یہ ہے، سب سے پہلا یہ ہے کہ ٹائم پہ نماز پڑھنا ہے، اپنے وقت، جو ہی وقت آ گیا ہے نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ دوسرا کیا ہے، وہ بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، نیکی کرنی ہے اور اچھا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اور تیسرا ہے کہ والجہاد فی سبیل اللہ، اور کیا ہے کہ ہولی اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل اینڈ دا وے آف اللہ سبحانہ وتعالی، وہ کرنا ہے کہ جہاد کرنا ہے اللہ کے رستے میں۔ تو یہ چیز انسان مت بھولے کہ یہ دنیا ہے، دنیا میں انسان کے جو اعمال ہیں وہ بالکل اسی مجسم صورت میں ایک دفعہ جب عالم برزخ، عالم قیامت ہوگا تو وہاں پہ یہ کیا ہوں گے، سارے اعمال مجسم صورت میں سامنے آ جائیں گے۔ نیکی کی ہے والدین کے ساتھ، مجسم صورت میں آ جائے گی۔ وقت پہ نماز پڑھی ہے، مجسم صورت میں آ جائے گی۔ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے، وہ کیا ہے، مجسم صورت میں آ جائے گا۔ جہاد کا مطلب ہر دم یہ نہیں ہوتا ہے کہ قتال جو ہے وہ تلوار اٹھائے اور گنے اٹھائیے پھرتا رہے۔ جہاد ہر مومن کا ہر عمل، جب بھی کوئی انسان اطلاع کلمہ حق کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالی کے اسم مبارک کو بلند کرنے کے لیے، اس کی سر بلندی کے لیے کام کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ کام جہاد قرار پاتا ہے، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو کام بھی انسان کرتا ہے، یہ مجسم صورت میں قبر میں بھی پیش ہوگا، عالم محشر میں بھی آئے گا، قیامت میں بھی ہوگا۔ اور قرآن نے جو ہے نا وہ برزخ اور قیامت کی اس مثال کو واضح کرنے کے لیے فرما دیا، سورہ مبارک زلزال میں ہے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اس دن لوگ کیا ہوں گے، جوگ در جوگ، فوج در فوج قبروں سے نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ چنانچہ جس شخص نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو اسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر جو ہے نا برائی کی ہے تو وہ بھی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ تو عمل صالح ایک بہت بڑا معیار زندگی ہے۔ ہم نے اس کو مفصل انداز کے ساتھ کتاب سورہ مبارک عصر کی تفسیر والعصر میں صفحہ نمبر 112 سے لے کر 176 تک یہ مفصل گفتگو کی ہے۔ اس میں آپ رجوع فرما سکتے ہیں کہ خود عمل صالح کا مفہوم کیا ہے، عمل، علم اور عمل کا آپس میں ربط و ارتباط کیا ہے، ایمان اور عمل کی جو پیوستگی ہے آپس میں وہ کیا ہے، عمل کی قبولیت کا
دار و مدار کن کن چیزوں پر ہے، ان کی شرائط کیا ہیں، وہ کیا ہیں، پھر عمل صالح کے فوائد کیا ہیں، اثرات کیا ہیں، ایڈوانٹیجز کیا ہیں، ایفیکٹس کیا ہیں، مفصل گفتگو آپ انشاءاللہ رجوع فرمائیں گے اور دیکھ لیں گے۔ دوسرا یہاں پہ جس چیز کی طرف جو ہے نا وہ متوجہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم سے حاجات کی قبولیت اور امیدوں کی برابری کی، پورا ہونے کی پروردگار عالم سے دعا کی گئی ہے۔ یعنی عمل صالح کی انجام دہی کیا کرتی ہیں، انسان کی حوائج کی قبولیت اور امیدوں کے پورا ہونے کی، امیدوں کے برابری کا ذریعہ قرار پاتی ہے۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی حوائج اور حاجات پوری ہوں اور اس کی امیدیں بر آئیں، تو اسے چاہیے کہ اپنے جو مومنین ہیں، اپنے مسلمان ہیں، ان کی حاجت روائی کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ من کان فی حاجت اخیہ المسلم کان لہ فی حاجتہ من کان فی حاجت اخیہ، جو شخص بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے، خداوند عالم بھی اس کی حاجت روائی کرتا رہتا ہے اس وقت تک جب وہ ایک مومن کی حاجت روائی میں مصروف رہتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت سمجھیں، رحمت سمجھیں کہ آپ کسی مومن کی ہیلپ کر رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کی اسسٹنس کر رہے ہیں اور اسے گائیڈ اور اس کی گائیڈ لائن دے رہے ہیں، تو یہ بھی ہے۔ اور اللہ کے نزدیک اسی طرح امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندہ سب سے زیادہ کیا ہے کہ محبوب بندہ کون ہوتا ہے کہ جو زیادہ تر بندوں کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ الماشی فی حاجت اخیہ کالساعی بین الصفا والمروہ، کہ جو کسی مومن کی حاجت روائی کے لیے چلنے والا جو شخص ہے، یعنی جو اپنے مومن بھائی کی مدد کے لیے جو چلتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ گویا وہ صفا و مروہ میں سعی کر رہا ہے۔ اور یہ بہت مہم چیز ہے۔ اور بعض روایتوں میں امام فرماتے ہیں کہ ایک اور حج، جہاں تک کہ 10 حجوں کا ثواب قرار دیا ہے کہ جو کسی مومن کی ایک حاجت کو پورا کرتا ہے۔ تو اسلام کیا ہے کہ کولیکٹیو مینرز کا قائل ہے، اسلام انڈیویجولزم کا قائل نہیں ہے، اسلام انفرادیت کا قائل نہیں ہے، اسلام اجتماع پسند ہے، سماج کو سامنے رکھتا ہے، مومنین کی مدد کو۔ بعض اوقات طواف ایک مومن کی، حتیٰ کہ طواف میں بھی ہے، مومن کی حاجت روائی کو فرمائے اس طواف سے بھی بہتر ہے۔ اور یہاں تک کہ روایات میں 10 حجوں تک کا ذکر موجود ہے کہ جو کسی مومن کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ بات بہت مہم ہے کہ ہر ایک سے انسان اپنی حاجت روائی کی درخواست نہ کرے، بلکہ حاجت اگر روائی کی کسی سے درخواست کرنی ہے تو اس کے لیے بھی معیار بتا دیا گیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی روایت ہے کہ ہر ایک کے پاس دست درازی نہ کریں، ہر ایک کے پاس نہ جا کر اسے حاجت مانگیں، بلکہ فرمائے کہ الی ذی دین او مروت او حسب، ان لوگوں کے پاس جاؤ کہ جو دیندار ہیں، صاحب مروت ہیں، ان کے پاس اپنی جا کر حاجت روائی کرو، حاجت کا سوال کرو، یا او حسبین، یا وہ لوگ کہ جو کردار میں اپنے خاندان میں خاندانی لوگ ہیں، ان کے پاس جا کے اپنی حاجت طلب کیا کرو۔ فَأَمَّا ذُو الدِّينِ فَيَصُونُ دِينَهُ وَأَمَّا ذُو الْمَرُوَّةِ فَإِنَّهُ يَسْتَحْيِي لِمَرُوَّتِهِ وَأَمَّا ذُو حَسَبٍ فَيَعْلَمُ أَنَّكَ لَا تُكْرِمُ وَجْهَكَ أَن تُبْذِلَهُ لَهُ فِي حَاجَتِكَ فَهُوَ يَصُونُ وَجْهَكَ أَن يَرُدَّكَ بِغَيْرِ قَضَاءِ حَاجَتِكَ۔ فرمائے اس لیے تم دیندار کے پاس جا کر جب جاؤ گے، اس کے پاس اپنی حاجت کو طلب کرو گے تو دیندار اپنے دین کو بچائے گا،
خامخواہ جو ہے دنیا کے پیچھے نہیں جائے گا۔ اور جہاں تک صاحب مروت سے اپنی حاجت کو طلب کرو گے تو اپنی مروت کی وجہ سے شرم محسوس کرے گا، اور ایک اچھے خاصے دیندار گڈ کیریکٹر جو شرافت والا ہے، شریف النفس انسان ہے، ذاتی جو ہے نا وہ خاندانی آدمی ہے، اس سے جا کر تم اگر اپنی حاجت طلب کرو گے تو اس وجہ سے اسے پتہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو گرا کر تمہارے سامنے پیش کر دیا، اپنی آبرو کو تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، چنانچہ وہ اپنی شرافت کی وجہ سے، شریف النفس ہونے کی وجہ سے تمہاری عزت و آبرو کا لحاظ رکھے گا۔ تو خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے خاص بندوں کا محتاج فرمائے، ان اپنی ذات کا محتاج فرمائے، ان کے جو اشرار ملت ہیں یا ظالمین اور مستکبرین ہیں، مظلوموں کا خون بہانے والے ہیں، خدا ان کا محتاج نہ فرمائے۔ اور تیسری چیز یہاں پہ جو ہے نا، خدا کیا ہے؟ دلوں کا راز بہتر جانتا ہے، اس وجہ کہ تمام ہستی خواہ ظاہر ہو خواہ باطن ہو سب سے وہ آگاہ ہے۔ انسان دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے نا، مگر عالم السر والخفیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو تو کوئی چیز نہیں دھوکہ دے سکتا، نہیں انسان کوئی چیز چھپا سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ محبت ذات، محبت دنیا میں گرفتار نہ ہو جائے انسان، اپنے نقص اور اپنے عیب، اپنے خطا اور لغزش جو ہیں ان کا اظہار پروردگار کے سامنے کرے۔ اور عبادت میں اصل میں یہی ہے کہ اگر وہ خدا کا کرم انسان کے شامل حال نہ ہو اور معصومین کا لطف انسان کے شامل حال نہ ہو تو انسان کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، باقی سب چیزیں جو ہے نا وہ فانی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توجہ کرے۔ اور چوتھی چیز یہاں پہ یہ ہے کہ صلوات کی طرف مولا نے اس وجہ سے کہ صلوات محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پہ یا اللہ تو اپنی رحمتیں اپنی برکتیں نازل فرما۔ اس وجہ سے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ دعا کی قبولیت ہو تو اول اور آخر صلوات پڑھا کرے۔ روایات میں ملتا ہے کہ یہ دعا کیا ہوتی ہے؟ محجوب ہوتی ہے، اس پہ پردہ ہوتا ہے، حتیٰ یصلی علی محمد وآلہ، جہاں تک کہ انسان جب درود پڑھتا ہے محمد و آل محمد پہ اپنی درود اور سلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرتا ہے کہ پروردگار محمد و آل محمد پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اللہ پاک دعا کو بہت جلدی قبول کر لیتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ تم کیا کرو، انشورڈ کر لو اپنی دعا کو، اول اور آخر درود پڑھ کے درمیان میں اپنی حاجتوں اور اپنی آرزوؤں اور اپنی حوائج کو رکھو۔ اللہ پاک یہ نہیں ہو سکتا کہ اول و آخر کو تو وہ قبول کر دے اور درمیانی دعا کو قبول نہ کرے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے توسل کیا کرے ہمیشہ، جب انسان چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں کربلا والوں کے ساتھ توسل کرے۔ امیر المؤمنین کا یہ مہینہ ہے، خدا مند ذوالجلال کی رحمتوں کا مہینہ ہے، ماہ رحمت ہے، ماہ مناجات ہے، اللہ کی ولایت کا مہینہ ہے۔ پروردگار تجھ سے دعا ہے کہ معصومین علیہم السلام پیغمبر اسلام کے صدقے میں پروردگار ہم سب کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، ہمارے ہر قسم کی لغزشیں خطائیں اس سے پروردگار تو دور فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے والی و وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل فرجہ وساحل مخرجہ وجعلنا من انصارہ وآوانہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔